وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھا وہ حکم و عدل کی تعلیم کے برخلاف انہی کے حکم پر، یعنی بشیر الدین محمود احمد کے حکم پر جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے حواریوں نے اس کی شے پر، اس کے کہنے پر مسلم موعود اور مظہر قدرت ثانیہ کے تحریری اور زبانی دعوے کرنے شروع کر دیے۔ یہ الغلام.com نیوز نمبر 5 پر آپ یہ چیک کر لیں، وہاں پر ثبوت موجود ہے۔ تو میں یہ جیلوں سے پوچھتا ہوں جن کو بڑی بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ مرزا غلام صاحب حکم عدل کی تعلیم پر عمل ہو رہا تھا، تم جو جیلی ہو انہیں مولویوں کی اولاد ہو جو دنیا دار مولوی تھے، جنہوں نے اپنا ایمان اور اپنا سچائی بیچ دی دنیا کے لیے۔ آج تم بھاگتے پھر رہے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سب لوگوں سے کہ آپ کے آباء و اجداد جو یہ کام کر رہے تھے کیا مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے؟ مرزا صاحب نے تو فرمایا تھا پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت حوالہ اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دو۔ وہ ایک دعوے کے بغیر ایک بندے کے قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے متعلق مسلم موعود اور مظہر قدرت ثانیہ کے جھوٹے دعوے کرتے پھر رہے تھے، تحریری اور زبانی۔ یہ 5ویں بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور ثبوت دے دیا ہے۔ 6ٹھی بات یہ سامعین کرام کہ یہ سب حقائق بتا رہے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود ایک دجل اور ایک فراڈ تھا جو انہوں نے احمدیوں سے کیا تھا۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹ اور فریب کاری تھی اس شخص کی، اور اس نے اپنی عقیدت کا کہ میں مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہوں اس سے نجائز فائدہ اٹھایا اور پوری جماعت کو گمراہ کر دیا، اور صحابی حضرات دنیا دار بن گئے اور احمدیوں بیچارے عام صحابیوں نے تو آنکھیں بند کر لی بھی ہم وہ کیا کہہ سکتے تھے بیچارے۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جیسے جید جو لوگ تھے جماعتی احمدیہ کے ماں وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات بھی، ان کو بھی سمجھ نہ آئی بھی کہ ہم کیا یہ بندہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کی شہ رگ کٹ دی اللہ نے، اس کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آئی کہ یہ تو کیوں اس کی شہ رگ کیوں کٹی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 6ٹھی بات یہ ہے کہ یہ سب حقائق بتا رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود کی جھوٹ دجل فریب تھا، وہ ایک مفتری اللہ تھا ایک بندہ۔ اور میں آپ لوگوں کے آگے ان کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے وقت 1944 میں، تو یہ ان کا انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر الفاظ ہیں ان کے، اور یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے اپنی ایک تقریر کی تھی لاہور میں ہی مسلم موعود کی پیشگیوں کا مصداق ہوں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں اس طرح مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں آج میں اس جلسہ میں اسی واحد قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ مسلم موعود یہ ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے تو بطور لڑکا دیا ہی نہیں، مرزا صاحب کو محمدی مریم کو دیا ہی نہیں۔ یہ کہاں سے مسلم موعود بن رہا تھا؟ قسمیں کھا رہا تھا خدا تعالیٰ کی، خدا واحد قہار کی قسمیں کھا رہا تھا 1944 میں۔ یہ لاہور میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تو میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ لکھتے ہیں، ابھی میں نے صفحہ بتا دیا، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی 18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ میں میدان میں کھڑا للکار رہا ہوں اور مرزا بشیر الدین کے متبعین کے سارے منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہیں، نکلو باہر۔ یہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا، یہ وعدے ختم ہو گئے جب وہ صادق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ خدا نے تو یہ وعدہ کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ خدا نے تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور لڑکا اس وجود کو پیدا ہی نہیں کیا، اس سے وعدہ کیسے ہو گیا؟
یہ جھوٹا آدمی مفتی اللہ تھا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ میرے ذریعے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے. سامعین کرام، آج یہ مود ذکی غلام مسیح الزماں، مدعی مود ذکی غلام مسیح الزماں، مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، مود مجدد صدی 15، مود مسیح مود میدان میں کھڑا للکار رہا ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام یاد خلیفوں کو، ان کو مولویوں کو، ان کے جیلوں کو، ان کے ارباب و اختیار کو کہ آؤ میرا سامنا کرو. یہ حوالہ ہے مرزا بشیر الدین محمود کو ثابت کرو میرے سامنے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا تھا. وہ تو مفتی اللہ تھا، جھوٹا آدمی تھا. اور یہ سارے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں، سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جمبا صاحب یہ لفظ استعمال کرتا ہے. باہر یہ ختم ہو چکے ہیں، میرے آگے ہلاک کر دیے گئے ہیں اللہ نے. آگے وہ کہتے ہیں اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، آج اسلام کا کیا حال ہے خود فیصلہ کرو. اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا. میں زندہ گواہ موجود ہوں تمہارے سامنے کہ وہ ایک مفتری اللہ تھا، جھوٹا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو، اس مسیح مبارک احمد کو، اس معود مظہر الاول بالآخر مظہر القبل اللہ کان اللہ نزل من السماء کو بطور اسماعیل کا مرزا غلام صاحب یعنی محمدی مریم کے گھر میں دیا ہی نہیں تھا، پیدا نہیں کیا. بشیر الدین محمود احمد مسلم موت کیسے ہو سکتا تھا؟ مسلم موت اسی کا ٹائٹل ہے. یہ بندہ جھوٹا اور مفتری اللہ تھا. اس شخص نے جھوٹے دعوے کیے. میں اس کی تفصیل بارہا اپنے خطبات میں لیکچر میں بتا چکا ہوں. اس خطبہ جمعہ میں تو میں آپ چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کی طرف رہوں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں کہتا ہوں جیلوں کو میرے دعوے اور الہاموں تجدیدی کاموں کے متعلق سوال کرنے سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلمت کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ، وگرنہ خاکسار نے یا خاکسار کے معمور ہونے کے بعد وہ مفتی اللہ ثابت ہو چکا ہے. ثابت کرو گے اس کو کہ وہ سچا تھا اپنے دعوے میں. یہ کام کرو. مرزا غلام صاحب کی بھی سنت یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنا دعویٰ مسیح موعود امت محمدیہ کے آگے رکھا تھا، انہوں نے مولویوں سے کہا تھا کہ آئیں پہلے حیات مسیح وفات مسیح پر فیصلہ کریں، اس کے بعد پھر میرے دعوے کی باری آئے گی، پہلے میرے دعوے کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو سارے 9-2-11 ہو گئے مولوی. ان کا دلی میں جو اشتہار انہوں نے شائع کیا تھا میں نے بارہا پڑھا ہے. تو کدھر گئے مولوی؟ نہیں، ہم نے تیرے مسیح موعود کے دعوے پر بات کرنی ہے، ہم نے محمدی میں کی پیش گوئی پر بات کرنی ہے، تو وغیرہ وغیرہ. وہ کہتا تھا چھوڑو ان پیش گوئیوں کو، میرے دعوے کو بھی چھوڑو، میرے الہاموں کو بھی چھوڑو، پہلے ثابت کرو قرآن کریم کی روح سے کوئی ایک آیت دکھا دو مجھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک زندہ جسم کو، ایک زندہ انسان کو بجسم انسی آسمان پر لے جا سکتا ہے. ایک آیت دے دو، میں اپنے سب دعوے چھوڑ دوں گا. لیکن سارے مولوی بھاگے، آج تک بھاگے ہوئے ہیں. اسی طرح جیلیو تم بھی بھاگ چکے ہو میرے آگے، کیونکہ مرزا غلام صاحب کے وہ مئو ذکی غلام جو تھا جس کی چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت ملی تھی، وہ تو دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو. اس وجود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اس عاجز کے قسمت میں نکل آیا. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے محروم کر دے، اور جس کو محروم کر دے وہ اللہ کا فضل یافتہ بن نہیں سکتے. اپنے افطرا کے ساتھ اللہ ان کو پکڑ لیا کرتا ہے. تو یہ میں کہوں گا جیلوں کو کہ جناب ادھر آؤ، اصل میرے پیش گوئیوں کو چھوڑو، میرے تجدیدی کارناموں کو چھوڑو، میں کیا کر رہا ہوں ان کو چھوڑو. پہلے اپنے خود ساختہ مسلم موعود کو میرے آگے ثابت کر. ان کا یہ اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ تم بھاگ کے اپنے مسلم موعود خود ساختہ کو مفتری ثابت کر چکے ہو میرے آگے. تو آؤ ثابت کرو اس کو بھی وہ صادق تھا. تو آپ قیامت تک میرے آگے ہلاک ہو چکے ہیں، کبھی قیامت تک میرے سامنے نہیں آئیں گے. تو میں یہی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ باقی باتیں بعد میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 6 مارچ 1897 میں بد زبان پنڈت لیکھ رام کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری سے ذبح کیا، اس کو پیٹ کو چاک کیا، اور پھر جو قاتل تھا وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا، وہ غائب ہو گیا، نہیں ہاتھ آیا کسی کے. اسی طرح 10 مارچ 1954 کو مفتی اللہ بشیر الدین محمود احمد کی بھی اللہ نے رگے جان کاٹی.
یہ 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربوہ میں نماز عصر کے بعد کی بات ہے. اس نماز میں جو لوگ موجود تھے آج بھی زندہ موجود ہیں، وہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ تماشا ہوا تھا. اس وقت پھر کیا ہوا تھا کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مفتی اللہ جب اس پر حملہ ہو گیا، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو بندہ تھا جو وہ اس کے ساتھ بھی خدا کی تائید تھی، وہ خدا کی تائید کے بغیر نہیں یہ سارا کام ہوا. جس طرح پنڈت لیکھ رام کو خدا کے ایک فرشتے نے ذبح کر دیا اور غائب ہو گیا، اسی طرح یہ کام بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا رگے جان کاٹنا، قطع وطین کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ ہوا تھا. جو بھی بندہ تھا اللہ کی تائید کے ساتھ اس سے سارے کام کیے. اور یہ بھی کہ جس طرح وہ قاتل پنڈت لیکھ رام کا غائب ہو گیا، نہیں پکڑا گیا، سزا نہیں ہوئی اس کو، کیسے ہو سکتی تھی، غائب ہی ہو گیا. اسی طرح یہ جو شخص ہے 10 مارچ 1954 کو جس نے مفتی اللہ بشیر الدین محمود کی رگے جان کاٹی تھی، وہ بھی تھوڑا سا عرصہ جیل میں رہ کر یعنی چند مہینے یا بار وہ بری ہو گیا. یہ ایک ثبوت ہے اس بات کے کہ دونوں یہ مفتری تھے، یہ کذاب تھے. پنڈت لیکھ رام کذاب تھا، محمد صلی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو یہ شخص مفتی اللہ تھا. مرزا غلام صاحب محمد مریم کی چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی تو اس پر یہ قبضہ کرنے والا بندہ تھا، جھوٹے دعوے کر کے. یہ مفتری تھا، اس نے پورا فساد ڈال دیا جماعت احمدیہ میں، اور پورے عالم اسلام میں بھی اس نے فساد ڈالا ہوا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر کے. تو اللہ نے ان دونوں کو پکڑا، اور دونوں کے جو حملہ آور تھے، ایک تو ویسے ہی غائب ہو گیا، اور دوسرا جو پکڑا گیا تھا وہ بھی چند مہینے تھوڑا سا عرصہ جیل میں رہ کر وہ بھی بری ہو گیا تھا. سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا قبرستانی جیلوں، مولویوں، نام نہاد خلیفوں کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ قرآن کریم اور محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے مبشر الہامی کلام کے ذریعہ سے یہ ثابت کر کے دکھا دیں میرے آگے کہ وہ موعود ذکی غلام، یعنی وہ موعود مسیح مبارک احمد، وہ موعود مسلح محمدی مریم کے گھر میں بطور اجتماعی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. یہ ثابت کر کے دکھا دو. اس کے بعد نہ صرف میں اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا بلکہ آپ سب لوگوں کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا. کوئی زیادہ ہے جو میدان میں آئے، باقی کام بعد میں کرنا، باقی یہ جو دھندے میں جس میں لگے ہوئے ہو بعد میں کرنا. پہلے آؤ میرا مقابلہ کرو، بتاؤ مجھے. یہ ایک شریفانہ بات ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ثابت کر دو میرے آگے، جس نے مرزا غلام صاحب نے کہا تھا مولویوں کو اس زمانے کے کہ جناب ایک ایت مجھے دے دو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ایک زندہ انسان آسمان پر جا سکتا ہے. میں بھی آج کہتا ہوں تمہیں، آپ قرآن کریم اور مرزا غلام احمد صاحب کے مبشر الہامی کلام کی روح سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور اجتماعی لڑکا ان کے گھر میں پیدا کیا تھا. ثابت کر دیں، میں اپنا دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا اور منہ مانگا آپ کو انعام دوں گا. کوئی ہے؟ یہ باقی کاروائیاں جو کرتے پھر رہے ہیں تماشے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن آپ لوگ شرمندہ ہو گئے، تو پھر سارے مل جل کے کہیں بیٹھ کر پھر یہ شرمندگی کا دن منانا کہ یہ کیا ہو گیا. تو انشاءاللہ وہ دن بھی جلدی آنے والا ہے. تو میں بھی اسی دن کی انتظار میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہوں کہ وہ اے اللہ جلدی وہ دن لے کے آ. لیکن میں آپ لوگوں کو سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عارض کے مقابلہ میں تم سب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاک کر دیا ہوا ہے. تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ذکی غلام، وہ موعود نشانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور اجتماعی لڑکا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا کیا تھا. سامعین کرام، آخر میں یہ کہتا ہوں، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے 100 ابال. آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، کیوں دلوں پر اس قدر یہ گرد ہے. بد گماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، افطرا کی کب تلک بنیاد ہے. لانتی ہوتا ہے مرد مفتری، لانتی ہوتا ہے مرد مفتری، لانتی کو کب ملے یہ سروری. آپ میرے آگے ہلاک ہو چکے ہیں، میں زندہ کھڑا ہوں اور للکار رہا ہوں تمہیں کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، سامنا کرو. افراد، مقاتیہ، بائیکاٹ، فلاں، یہ تو سارے ابو جہل کے یہ فرعونی دھندے ہیں سارے. تو کاذبوں کے یہ کام ہوتے ہیں. صادق جو ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، اور نیک اور متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل سنتے ہیں. کسی مخالف کو بھی دلیل ہو سنتے ہیں. یہ افراد، مقاتیہ، سارے کام تو شیطانی ہیں.
یہ سارے کام تو ابو جہل نے کیے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شیب ابی طالب میں بند کر کے۔ یہ سارے کام تو یزید نے کیے تھے، جو تم اس عاجز کے ساتھ اور میرے ماننے والوں کے ساتھ کرتے پھر رہے ہو۔ تم دلیل کی طرف نہیں آ رہے، تم تقویٰ سے خالی ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا مرسل آتا ہے، متقی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ متقی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اور اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے انصاروں میں، اس کے جانصاروں میں، اس کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں جتنی وہ کر سکتے ہیں، اور جو مقابلہ کرتے ہیں اس کا، وہ سارے غیر متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور دنیا میں کھڑا ہو، سچا مرسل ہو، متقی اس کی مخالفت کریں، ہو نہیں سکتا۔ غیر متقی اس کی مخالفت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سچے مامور کی بات کر رہا ہوں، جھوٹے بھی دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، جھوٹے دعوے دار بن جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جھوٹے مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا تھا، لوگوں نے کیسے مانا؟ یعنی دعوت سے پہلے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ 1914 میں نیوز نمبر 5 الغلام.com پر دیکھیں، اس کے دعویٰ سے پہلے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ یہ جھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں باتیں، صادق کی تو مخالفت ہوتی ہے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مجھے اپنے بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی میرا رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا ٹھٹھیا اور تمس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔